ایک آدمی بلڈنگ سے کودنا چاہے اور یہ سوچے کہ نیچے گرنے کے بعد ہڈی نہ ٹوٹے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے خود یہ چنا ہے، اس نے خود اپنی بربادی چنی ہے، لہذا وہ برباد ہوگا۔ کھائی میں کودنے والا ہلاک ہوگا۔ یہ کھائی بنانے والے کا قصور نہیں ہے، یہ کھائی میں کودنے والے کا قصور ہے۔ تیرے بس میں تھا کہ تو نہ کودے، تیرے بس میں تھا کہ تو کنارے سے چلے، لیکن تو خود کودا ہے، لہذا تو خود اس کا ذمہ دار ہے۔ کفر کو، شرک کو تو نے خود چنا ہے، گناہوں کو اور توبہ نہ کرنے کو تو نے خود چنا ہے، لہذا تو اللہ کو دوش نہیں دے سکتا ہے، اللہ کو الزام نہیں دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جہنم بنائی۔ جہنم کو تو نے چنا، لہذا تو خود ذمہ دار ہے۔ ایک آدمی جہنم کو خود چنتا ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے جنت کے راستے پہ، فرشتے اللہ نے بھیجے پکڑ کے اس کو کھینچ کے لایا جہنم پہ، بھیجو اس کو ادھر، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جنت کے راستے پر جانا چاہ رہا ہے اور فرشتے روک کے اس کو ہاں کریں، نہیں ادھر نہیں آ سکتے، تم جاؤ ادھر، تمہارا نام جہنم میں لکھا، بھاگو وہاں پہ، کھینچ کے اس کو جہنم کے راستے پر گھسیٹا جا رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے جنت کے راستے پر جائے، ایسا ہوتا ہے نہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راہ بتا دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، راستے کی رہبری دے دی ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، ہم نے بتا دیا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میری صراط مستقیم ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس راستے پر چلتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس راستے کے علاوہ دوسری راہوں میں مت نکل جانا، اور تم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، اب چاہے تو شکر گزار بن کے جیے، چاہے ناشکرہ بن کے جیے، چوائس اس کی ہے، انتخاب اس کا ہے، اس کو خود چننا ہے کون سا راستہ وہ اپناتا ہے۔ انسان کا انجام اس کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ جہنم انسان کے اپنے چناؤ کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں وہ خود چنتا ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے کہ جنت میں جانا ہے، اپنے قول سے، اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے، وہ خود چنتا ہے کہ مجھ کو جنت میں بھیجا جانا چاہیے، جہنم میں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، لہٰذا کوئی آدمی یہ کہے کہ اس حدیث میں ٹھیک ہے اللہ رحم والا ہے، تو کافروں پہ کیوں رحم نہیں کرتا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے کافروں کو بھی حصہ ملتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جو واقعی اللہ کے بندے ہو کر جیے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب بنایا، جنہوں نے اللہ کو اپنا معبود تسلیم کیا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ دنیا میں تو سارے لوگ اللہ کی رحمت سے استفادہ کرتے ہیں، بارش آتی ہے، بارش برستی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس بارش سے جو پانی برستا ہے وہ ایمان والوں کی بستی پر بھی برستا ہے اور کفر کرنے والے، شرک کرنے والوں پر بھی برستا ہے۔ پانی وہ بھی پیتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو اپنی یہ نعمت ان سے روک لیتا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، مومن کو بھی چھو کے نکل جاتی ہے اور کافر تک بھی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر سے ہوا کو روک کے نہیں رکھتا، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ کفر کرنے والا بندہ ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، اس کو میں اپنی نعمت کیوں دوں، میری رحمت کا حصہ اس کو نہ ملے، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو امتحان کے لیے چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں مومن اور کافر دونوں کو اپنی رحمت سے استفادہ کا موقع دیتا ہے، لیکن دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ جزا صرف ایمان و عمل کی بنیاد پر ملے گی، آخرت میں اللہ کا رحم جزا ہے، آخرت میں اللہ کا رحم بدلہ ہے۔
لہٰذا جس کے پاس ایمان و عمل ہے اس کو بدلہ ملے گا، جو ایمان و عمل کے ساتھ نہیں آیا اس کا جزا بھی نہیں ملے گی، اس کو جزا نہیں ملے گی۔ لہٰذا آخرت کی رحمت کیوں نہیں ملے گا کافر کو رحم آخرت میں؟ اس لیے کہ آخرت کی رحمت جزا اور بدلہ ہے۔ دنیا میں اگر اس نے واقعی اس کا استحقاق پیدا کیا ہے، اگر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار دنیا میں اگر اس نے بنایا ہے، تو آخرت میں اس کو حق ملے گا، اس کو جزا ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ لہٰذا کوئی آدمی اللہ کی شکایت نہیں کر سکتا ہے اے اللہ آخرت میں کیوں رحم نہیں، دنیا میں کیوں رحم؟ تو چاہے تو تجھ کو مل سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو چاہے تو تجھ کو آخرت میں بھی رحم مل سکتا ہے، کب؟ جب دنیا میں تو اپنے اوپر رحم کرنے والا بنے، گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آئے، کفر سے نکل کر ایمان پر آئے، شرک کو چھوڑ کر توحید والا بن جائے، نافرمانی چھوڑ کر فرما بردار بن جائے، یہ تیرے اپنے اوپر رحم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے آدم علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس پیڑ کے قریب گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے بنو گے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے لیے اللہ کی سزا کو ہاں بول دیتا ہے، وہ خود ٹک کر رہا ہے مجھ کو سزا چاہیے۔ اب بتائیے ایک آدمی اگر الیکٹریسٹی شاک کہیں لگتا ہے اور کھلی وائر پڑی ہوئی ہے، کام چل رہا ہے بلڈنگ کا، گھر کا، وہ جا کے تار بجلی کا ہے ہاتھ سے پکڑ لے اس کو، اور اس کو جب شاک لگے تو کہے کہ کیا گورنمنٹ ہے کرنٹ دیتی ہے پبلک کو، لوگ اس سے کہیں گے تجھ کو کہا کس نے تھا یہاں جا کر ہاتھ ڈالنے کے لیے، یہاں شاک لگتا ہے، تو چاہتا تو اس سے بچ سکتا تھا، بازو سے نکل جاتا، تو نے خود اس کو ہاتھ لگایا ہے، لہٰذا تو کسی اس کو بنانے والے کو جرم اور اس کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتا ہے۔ اس نے تجھ کو بتایا بھی تھا، یہاں بورڈ رکھا ہوا تھا ساودھان کام چالو ہے، تو نے دھیان نہیں دیا، گڑھا ہے یہاں پر، تو نے دھیان نہیں دیا، تجھ کو بتایا گیا تھا یہاں نہیں جانا، گڑھے میں جائے گا، تو نے ہاتھ چھوڑ کے گاڑی چلائی، گڑھے میں گرا، بولتا ہے کہ اس میں رات میں کیوں گڑھا کھود کے رکھا؟ تو نے بورڈ دیکھا لیکن تو نے لاپرواہی کی، تو نے سنا نہیں ہے، تو بہت بڑا ٹھاٹ والا ہے، تو کہا ہم بورڈ والوں کی نہیں مانتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہے جائیں گے، ٹھیک ہے جاؤ گڑھے میں جاؤ، تو نے بورڈ والے کی نہیں مانی، اس نے بورڈ رکھ دیا تھا یہاں کام چل رہا ہے، یہاں گڑھا ہے، تو نے کہا نہیں ہم جہاں چاہیں جائیں گے، ہماری مرضی، زمین پوری ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے چاہے گڑھا ہو یا نہ ہو ہم جائیں گے، تو خود گڑھے میں گرا ہے۔ لہٰذا جو آدمی جہنم میں جاتا ہے وہ اللہ کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتا، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ اس حدیث کے ضمن میں دل میں بعض باتیں شیطان ڈال سکتا ہے، اللہ کیوں رحم نہیں کرے گا کافروں پر، کیوں رحم نہیں کرے گا، اس نے خود چنا ہے، اس کو خود چنا ہے۔ چھری سے بچہ کھیلے گا ہاتھ کٹے گا، اور بڑا کھیلے گا تو نہیں کٹے گا، بڑا کھیلے گا تو بھی کٹے گا، چھری کا قاعدہ ہے۔ آپ کا کام ہے اپنے آپ کو چھری سے بچانا، آپ کا کام ہے اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچانا، آپ خود لے کر اس سے کھیل رہے ہیں، اور اس کے بعد میں چھری کی دھار کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھار لگانے والے کی غلطی ہے، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دھار لگانے والے کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اس کو غلط استعمال کیا ہے، آپ نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا، لہٰذا اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ جو چیز تھی اس حدیث میں ہم نے سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب کو آزاد پیدا کیا ہے،